یہ آج کی ویڈیو اگر کسی کو سمجھ آ گئی تو وہ کنسلٹنسی سمجھ لیں گے، جینون پروسیس سمجھ لیں گے۔ یہ ایک بھائی میرے پاس آئے ہیں، گورنمنٹ آفیسرز ہے، اور یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ایمبیسی کے فائنینشیل ایکٹ کے مطابق ان کے ایئر فیئر، اکاموڈیشن اور فوڈز پہ جو چارجز آ رہے ہیں وہ تھرو آؤٹ اس میں مینٹین ہونے چاہیے۔ اب اس میں ایک دن بھی وہ ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کر رہے۔ اب میں ان کو کہتا ہوں بھائی آپ ویزے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس پہ پروسیس نہیں کریں گے۔ آپ 2 لاکھ کی جگہ 4 لاکھ دے دو، 10 لاکھ دے دو، ہماری طرف سے ایک ہی بات ہے، معذرت، یہ ڈاکومنٹ ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کر رہے، ہم آپ کا پروسیس نہیں کریں گے۔ یہ بھائی سوات سے آئے ہیں، ان کے ڈاکومنٹ جب دیکھے ایمبیسی کے مطابق نہیں ہے، ہم نے ان کو کہا سوری آپ کا پروسیس نہیں کر سکتا۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہ ایسے ہی کہا، بالکل ایسے آپ کے سامنے 3 بندے 6 لاکھ روپے لے کر آئے، جب ڈاکومنٹ دے کے واپس کر دیا، واپس کر دیا۔ ایسے ہی ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے۔ جی بات یہ ہے کہ اگر آج میرے آفس میں یہ 40 سے 42 بندہ آیا، 2 لاکھ روپے لے کر آیا اور کسی ایک سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا اور واپس کر دیا، کیوں؟ کیونکہ ہم کنسلٹنٹ ہیں، ہم فیس اس چیز کی لیتے ہیں کہ ڈاکومنٹ 100% ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ کو فلفل کر رہے ہو، ایک اچھا کیس ہو سکتا ہے تو ہم کریں ورنہ نہ کریں۔ اب ہم سے لوگ کہتے ہیں یار یہ ملتا ہی نہیں، مغرور ہے، کیونکہ لوگ کس سے قطاریں کرتے ہیں، ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ ہم نے جو 20,000 فیس رکھی ہے وہ کس چیز کی رکھی ہوئی ہے؟ نہ ہی ملنے کی فیس ہے، نہ ہی سمجھانے کی فیس ہے۔ 20,000 روپے جو ٹوٹل خرچہ 2 لاکھ روپے ایمبیسی کے پروسیس پہ آتا ہے، اس میں ایڈوانس کنفرمیشن پیمنٹ ہے کہ بھائی میں جینون ہوں، میں نے کام کرانا ہے، مجھے ٹائم دے، مجھے سمجھا دے۔ اب جتنے لوگ واپس ہوئے ان سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے 20,000 روپے پے کی کہ مجھے سمجھا دو، ڈاکومنٹ ایمبیسی کے مطابق صحیح کر کے آئیں گے تو میں پروسیس کروں گا، ورنہ پھر بھی پروسیس نہیں کروں گا۔ یہ 20,000 روپے جب یہ پروسیس کرانے آئیں گے تو ان کے ٹوٹل فیس میں سے مائنس ہو جائیں گی۔ اب جو بندہ جینون ہے وہ آتا ہے، سمجھتا ہے، وہ 20,000 دے، 50,000 دے، لاکھ دے، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے ٹوٹل خرچہ 2 لاکھ آتا ہے ایمبیسی فیس، اپائنٹمنٹ، انشورنس، ریزرویشن سمیت، اور یہ اس میں شامل ہے، تو وہ آرام سے عزت کے ساتھ پیسے دے دے گا اور اپنا پروسیس کرا لے گا۔ جو جینون نہیں ہے، اس نے کام نہیں کرانا، یہ پیسے واپس نہیں ہوتے، اس لیے وہ نہیں آئے گا۔ اب مجھے یہ بتائے کہ اگر 40 سے 42 لوگوں سے میں آج یہ کہتا ہی نہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ صحیح نہیں ہے، یہ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے، اگر میں آپ کو نہ کہتا اور ٹیکنیکلی چیزیں نہ بتاتا، آپ کو پتہ چلتا؟ نہیں جی، نہیں چلتا نا۔ تو اللہ گواہ ہے، کیونکہ میں نے اس پیسے کا اللہ کو 1 روپے کا جواب دینا ہے۔ حلال تب ہوں گے جب میں صحیح کام کروں گا، صحیح کیس تیار کروں گا، ایوی کیس نہیں اپلائی کروں گا۔ اگر میں آج ان لوگوں سے پیسے لے لیتا، ان کا پروسیس کر دیتا، 1-2 بندوں کے ویزے لگتے اور 40 بندوں کے ریفیوزل آ جاتے، تو کل میرے جو آج اللہ نے قد کاٹ دیا ہے کنسلٹنسی میں، جو پورا پاکستان کنسلٹنٹ حیران ہے اس کے اتنے ویزے کیسے لگ رہے، ہمارے تو نہیں لگ رہے، تو یہ پھر نہ ہوتا۔ اللہ کے فضل کرم سے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں ایسے کروڑوں روپیہ نہیں چاہیے۔ حلال کے 20,000 ہمارے لیے بہت مقام رکھتے ہیں، اس طرح کے 80 لاکھ 84 لاکھ روپے قسم خدا کی اس کے لیے نیت خراب ہو، اللہ اس سے پہلے موت دے دے، نہیں چاہیے۔ آپ لوگ بھی یہ بات سمجھے، ادھر آ کے کس سے قطاریں نہ سمجھے۔ مجھ سے ایک ہی سوال بنتا ہے آپ لوگوں کا کہ ہمارے ڈاکومنٹ ویزے کے قابل کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے 20,000 ایڈوانس لوں گا، اپنے لیٹر پیڈ پہ سائن اسٹیمپ کے ساتھ اس کی رسید دوں گا، جب آپ ڈاکومنٹ ایمبیسی کے مطابق کر کے آئیں گے تب پروسیس کروں گا، ورنہ پروسیس نہیں کروں گا، اور وہ 20,000 ٹوٹل فیس میں سے آپ کو مائنس ہو جائیں گے۔ یہ جس کو سمجھ آتی خدا رہا وہ نیو یورک کنسلٹنٹ آئے، یہ جس کو سمجھ نہیں آتی میرے پاس نہ آئے، پورے پاکستان جائے، جب خوب تک جائے اور پیسے لٹوا لے اور آپ کو جینون کام کرانا ہو، تب نیو یورک کنسلٹنٹ کے آپس میں آئے۔ خوش رہے، آباد رہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔